بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو ویور؟ ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو سب لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ان کے آنے سے پہلے بھی، اور جب وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے کراچی میں ایک اجتماع سے لوگوں کے سوال جواب دیے ہیں تو اس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ چلیں، تنقید تو ہوتی ہی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اہل علم لوگ کسی شخص، اہل علم والے شخص کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ چیزیں پتہ نہیں ہمارے اندر کیوں ہیں، اور ہمیں اپنے اس غلطی کو ماننا بھی ہوگا اور اس سے بچنا بھی ہوگا۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک، یہاں تک کہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت جس کے ساتھ ہماری کیمسٹری ملتی ہے، وہاں پر بھی جو ہے کسی کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہر شخص جو ہے وہ کسی بھی اہل علم کو اس کا کسی سوال پر، جواب پر، کوئی ایکسپلینیشن پر، کوئی بات کو اس کو فوراً ایک تنقید کرنی شروع کر دی جاتی ہے اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اور چلیں، اندر تو چلو ہمارے چلتا ہے، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں یا باہر سے جو ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے اہل علم لوگ ہیں وہ اہل علم نہیں ہیں، نالائق ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہے کہ یہ آدمی آیا ہے، یہ پتہ نہیں ہم سے زیادہ اچھی بات کرے گا، لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اگر 100 آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہم کسی کی تعریف کو برداشت نہیں، ہمارے اندر برداشت جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی کہ حدیں عبور کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس صرف اسلامی علم نہیں ہے۔ آپ ان کی ہسٹری، ان کی جو باتیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو نہ وہ ان کی جو پیدائش ہے وہ انڈیا میں ہے، تو انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے اپنا جو مذہب تھا اس کو اسٹڈی کیا، پھر انہوں نے ہندوؤں کو اسٹڈی کیا، پھر انہوں نے کرسچنوں کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بدھسٹ مذہب کو بھی اسٹڈی کیا، اور اس کی بھی بڑی ڈیپلی کہ وہ ان لوگوں کے کیا عقیدہ ہے، کہاں پر وہ صحیح ہیں، کہاں غلط ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، کیا ان کے رسم و رواج ہیں، ان کے پاس یہ ساری معلومات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4-5 جو پیمانے ہیں، یعنی کہ ایک اسلام، ایک کرسچن اور ایک بدھسٹ، اور اس کے بعد ایک ہندو، اور ساتھ میں عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کو، جوس کو بھی انہوں نے خوب اچھی طرح اسٹڈی کیا کہ یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے، ان کا کیا اختلاف ہے، مسلمانوں کا کیا اختلاف ہے، اور ہندو مذہب جو ہے اس میں کیا ہے، اس کا بدھسٹوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس طرح تمام مذاہب کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، ریلیجن ہے، ان کو انہوں نے بڑے اچھے ڈیپلی طریقے سے اسٹڈی کیا۔ تو ان کے پاس ایک ایسا نالج ہے کہ ان سے آپ جب کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک نالج کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں یا ہمارے جو علماء ہیں وہ تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہی احادیث پڑھی ہیں، وہی قرآن پاک پڑھا ہے، ان کو کیا پتہ کہ ہندو مذہب جو ہے اس میں کیا ہے، یہودی کیا کرتے ہیں، کرسچن کیا کرتے ہیں، اور دوسرے بدھسٹوں میں کیا چیز ہے۔ کوئی ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی اسلام کیا چیز ہے، اس کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی نان مسلم ان سے کوئی سوال کر لے
تو وہ اپنے اسلام کی روشنی میں ہی صرف جواب دے سکتے ہیں، اس کو اس کے مذہب کی کوئی غلطی، کوئی سوچ یا کوئی نئی آئیڈیا اس کو نان مسلم کو نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں، یہ سب۔ اب ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ یہودی کو بھی سمجھتا ہے، وہ عیسائیت کو بھی سمجھتا ہے، وہ ہندو بدھ مت کو بھی سمجھتا ہے، تو اس طرح کا جو شخص ہے وہ پھر بھی اپنا ایمان، اپنا جو قرآن اور حدیث کے لیے ایک ایسی دلائل اور ایک ایسی سیسہ پلائی دیوار کی طرح وہ شخص کھڑا ہے اور وہ لوگوں کو اس کے اوپر جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اللہ جانتا ہے کہ جو ان کے دل میں کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ایسی سیکولرزم کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے اسلام کو کسی لحاظ سے بھی کوئی ڈیگریڈ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات اس شخص کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو کسی کے بھی خلاف وہ نہیں جاتے اور کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے۔ یہ اس شخص کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ شخص جو کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتا، جسے غیبت کہتے ہیں ہمارے اسلام کے اندر، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے غیبت۔ وہ شخص جو کسی کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں، کسی علماء کے بارے میں، کسی ریلیجن کے بارے میں، کسی علاقے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جی لوگ میری بات بڑے غور سے سنتے ہیں، میرے پہ بہت یقین کرتے ہیں، تو میں یہاں پر یہ بات کر دوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اور اس سے جو ہے نا میرے اسلام کی جو ہے نا سربلندی ہوگی۔ اسلام جھوٹ پر مبنی اپنی بنیاد نہیں رکھتا، یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں۔ اسلام میں جھوٹ بولنا بھی ایک حد تک جائز ہے، لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ جھوٹ بولنا کہاں تک جائز ہے؟ کل تو مجھے بھی جو ہے وہ فتویٰ لگ جائے گا کہ اس نے تو جھوٹ کو لازمی ایک قرار دے دیا ہے جائز۔ جھوٹ ایسی جگہ پر جائز ہے جہاں کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی بہت بڑا فساد ہونے کا خطرہ ہو، یا کوئی تباہی کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر اسلام نے آپ کو بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ دیکھیں کہ کوئی صورت نہیں نکل رہی، پہلے تو آپ کسی بھی طریقے سے دلائل کے ساتھ اس کو نہیں ہے، تو وہاں آپ چھوٹا سا ایک جھوٹ کہہ کے اس معاملے کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ اسلام کوئی ایسے چھوٹا موٹا کوئی ایسے مذہب نہیں، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو منزل ہے، اس کے اندر ایک بھی اینٹ جھوٹ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں بہت سارے علماء کرام، اسکالرس ذاکر نائک کو ایک تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط قسم کی ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان آ کے پچھتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران کو کرٹیسائز کروں، اور میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کوئی ظالم نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور انہوں نے عمران کی تعریف کی کہ میں نے اسلامک دنیا میں آج تک ایسا لیڈر نہیں دیکھا۔ یہ ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی ان کے کہتے ہوئے ویڈیو سنی ہے، لیکن لوگ اپنے طور پر اس قسم کی ویڈیو بنا کے ویوز لینے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ ویورز، یوٹیوب پر دیکھنے والے، انفارمیشن لینے والے لوگوں، ایک بات کا آپ خیال رکھنا کہ یوٹیوب اٹ سیلف بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ آزادی ہے نا، کہ آپ کچھ بھی ڈال دیں، میں یہاں پر کچھ بھی ڈال دوں، کسی کو کچھ بھی کہہ دوں، کچھ بھی کوئی بھی بات میں کہہ دوں، تو میرے خلاف کیا کریں گے آپ؟ تو اس کی کوئی بھی بات اگر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس کی تحقیق ضرور کریں، ایک دم سے اس کے اوپر یقین نہ کریں، تحقیق ضرور کریں۔ آج میں نے ایک ویلاگ دیکھا جناب بلال غوری صاحب کا۔ بلال غوری صاحب بہت پرانے یوٹیوبر ہیں اور بڑے اچھے انہوں نے پروگرام کیے ہیں، اور میری نظر میں
ان کی بہت ساری عزت تھی، اور اس ویڈیو کے بارے میں جو میں نے نیچے ویوز پڑھے، شاید بلال غوری کو بھی آج زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہوگا کہ ان کی سوچ سے زیادہ ان کی معاشرے میں عزت تھی، اور عزت میرا خیال ابھی بھی ہے۔ اس ویلاگ سے وہ ایک ویلاگ معافی کا بنا لیں تو ان کی عزت میں میرا خیال ہے 1% ہی فرق آئے گا، تقریباً ان کی عزت بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر ایک بڑا کریٹیسائز ویلاگ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو نائک نہیں ہیں، کھلنائک ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے ایک ایگزامپل دی کہ ایک ایکٹر نے ان سے سوال کیا کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ کی ذات نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جب اس کو کر گزرتا ہے تو پھر اس کی سزا، اس کا الزام انسان پر کیوں؟ یہ بہت پرانا سوال ہے، اور یہ اکثر لوگ یہ چیز کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں جو زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ قرض گزرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرے پہ الزام ہے، یہ تو اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا، آپ لوگ ہی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بڑا کریٹیکل سا مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایگزامپل دے کر اس چیز کو سمجھایا، جو میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں اس ویلاگ میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ ایگزامپل سمجھانے کے لیے بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک ٹیچر ہے، اب دیکھیں ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو پورا سال پڑھاتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا۔ پہلے تو ڈاکٹر غوری صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جی وہ ٹیچر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ یہ بھی جو ہے ایک تہمت میں آتی ہے بات، کہ ایک بات سمجھانے کے لیے، دیکھیں اگر کوئی ہم بات سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک کے اندر ہمیں اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے زمین کی بہت ساری جو چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی ایگزامپلیں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو یہ پھول ہیں، اس کو یہ کس طرح کھلتے ہیں، کون ان کو جو ہے ہر روز بناتا ہے، بگاڑتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کے اندر سے پانی کے رستے کس طرح بنائے گئے ہیں؟ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نے اپنی نشانیاں جو ہے نا وہ بیانتی ہیں۔ سورۃ رحمان میں اگر آپ پڑھیں تو اس کا ترجمے کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں، تو ہم نے بھی اللہ کی ذات جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی تمام خوبیاں وہ مختلف ہیں ہمارے سے، کیونکہ اگر ہمارے والی خوبی کوئی بھی ایک بھی خوبی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، دیکھنے کی، اگر اللہ تعالیٰ کے اندر آ جائے تو پھر ہمارا اور اللہ کا فرق جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز میں فرق ہے، لیکن اللہ اور ہمارے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اللہ کی ذات۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اگر ایک ایگزامپل دی گئی تو اس کو ایک فتنہ بنانا کہ جی وہ تو انہوں نے شرک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ایگزامپل دے دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کا جو دماغ ہے وہ بھی خالق ہے، وہ بھی، تو نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں وہ خاصیت، اپنی جو صفت ہے، اس کا کروڑواں حصہ، یعنی کہ بالکل مائنر سا حصہ انسان کے دماغ میں ڈالا ہے۔ انسان بھی کریٹیو ہے، اگر کریٹیو نہ ہوتا تو آج اتنی ترقی نہ ہوتی۔ میں آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کر، کروڑوں میل دور بیٹھ کر آپ مجھے نہ سن رہے ہوتے، میں آپ کو نہ دیکھ رہا ہوتا۔ میری آواز جو تھی میرے اپنے کمرے تک یا اپنے گھر تک یا گلی تک جاتے، اس سے آگے نتھنگ۔ مجھے چل کے جانا پڑتا، چاہے وہ 10 کلومیٹر سفر طے کرتا، چاہے 1 کلومیٹر سفر طے کرتا۔ تو یہ انسان کی کریٹیو ہے۔ اب یہ جو تخلیق ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے۔
تو ہم اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو ایگزامپل سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بالکل ہی اسی طرح جو وہ ٹیچر ہے انہوں نے بچوں کو سال پڑھایا ہے تو وہ ان کی مینٹلٹی کو جانتی ہے. تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ جی یہ جو شخص ہے یہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ آئے گا، یہ ایوریج پاس ہوگا، یہ فیل ہو جائے گا. اب جو فیل ہوا ہوا بچہ ہے تو وہ اگر یہ فیل ہونے کے بعد کہے کہ میری تو پریڈکشن ہی ٹیچر نے کر دی تھی کہ یہ فیل ہوگا، تو ٹیچر نے تو مجھے فیل کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ مارکنگ تو ٹیچر نے کی ہے نا. اب میں یہ کہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دیا ہوا ہے، تو لہٰذا میرے سے اگر یہ غلط کام ہو گیا تو میں تو رسپانسیبل نہیں ہوں، رسپانسیبل تو اللہ ہے. حالانکہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اپنے جو اسکالرز اتنے ذہین لوگ، بابر، بلال غوری جیسے، کہ علامہ اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، یعنی اپنی جو تقدیر تیری لکھی جانے والی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو بلند کرو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے. اللہ تعالیٰ کو بندے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے اندر، اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے کتنی گہری فلسفہ جو ہے وہ دیا ہے کہ انسان جو کرتا ہے نا، آپ ایک جستجو کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھا مجھے تو نہیں پتا، کل کا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. میں آج ایک کام شروع کرتا ہوں، محنت. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ محنت کرو. سب کو کہا، اپنے پاکستان کی 25 کروڑ عوام، پوری دنیا کو محنت کرو. ایک انسان ہے وہ اللہ کے کہنے پہ محنت شروع کر دیتا ہے، ایک کرتا ہے راستے میں چھوڑ دیتا ہے، ایک تھک جاتا ہے، اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں دی، یا وہ چھوڑ دیتا ہے، یا کیسے. تو جو شخص محنت کرتا ہے اس کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں جانے دیتا، تو اس کی قسمت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. جیسے ٹیچر نے کہا کہ جی یہ تو فرسٹ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو لکھ دیتا ہے. اب جو انسان نہیں محنت کرتا تو اس کو کم صلہ ملتا ہے. اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، اللہ نے آپ کو دماغ دیا، اچھا بھی بتایا برا بھی بتایا کہ جی یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے. اب ایک انسان سمجھنے کے باوجود برے کی طرف جاتا ہے، اس کو کوئی شخص روکتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ برا ہے، اس سے برا ہو جاتا ہے، تو بعد میں وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ جی میری تو تقدیر تھی، میں تو تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا. یعنی کہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ خود ہی کو اتنا بلند کرو ہر تقدیر سے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر آپ کی لکھنی ہے اس سے پہلے آپ نے اپنا عمل جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے آپ کی. فار ایگزامپل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مینشنڈ ہیں. فار ایگزامپل آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے زندگی دے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا تو میں نے 10 سال کے حساب کیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ اندازہ کریں گے کہ بھی میں اس کو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کو میں نے 50 کر دیا، تو تقدیر چینج ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. دعا قبولیت جو ہے، دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے، اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت کو غلط لکھ دیا، فار ایگزامپل آپ سوچ لیں میرے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں 2 دن کے بعد، آج کے بعد 2 دن کے بعد کوئی بندے کو میں قتل کر دوں گا، میں اس کا مال چھین لوں گا. میرے ذہن میں ابھی شریف آدمی تھا، دنیا میں جانتے 2 دن کے بعد میرے ذہن میں کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے، مجھے کوئی آدمی ہے مجھے نظر آتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، مجھے جیلس ہوتی ہے، مجھے میں یار اس کا چھین لو اسے. یا وہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو بڑی خوبصورت گاڑی میں آیا، میرے پاس، میں ابھی اپنے دوست کو بلاتا ہوں اور چھری وری لے کے میں اس کو کچھ نقصان پہنچا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب وہ چیز جو ہے وہ میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی. تو اس لیے نماز جو آپ پر فرض کی گئی، روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ کو نفل بتائے گئے ہیں کہ اس میں دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اے باری تعالیٰ میرے لیے اچھا کر، میرے لیے وہ کام کر جو میرے لیے اچھا ہو، فائدہ مند ہو. یہ آپ نے دعا کرنی تاکہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر رحمت کرتے ہوئے آپ کے جو وہ برا تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو چینج کر دے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اب وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اب آپ کرٹیسائز کریں گے یار اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جی مانگو, تو میرے پاس تو یہ ہے, تو میرے پاس تو وہ ہے, تو فلاں, تو میری تو دعا اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں, اور میں کون سا کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی شراب مانگ رہا تھا, میں کون سا اللہ تعالیٰ سے کوئی جوا کھیلنے کی اجازت مانگ رہا تھا, میں کون سے اللہ تعالیٰ سے کوئی جائیداد مانگ رہا تھا, میں تو ایک سیدھی سادھی سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگ رہا تھا, میں اپنی عزت مانگ رہا تھا. میں اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک اس کا بھی دیکھیں ایگزامپل کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے آپ کے گھر کے اندر, آپ کا بیٹا ہے, وہ 2 سال کا ہے, وہ آپ سے چھری مانگتا ہے. اس کو نہیں پتا یہ چھری کیا چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عزت مانگ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دولت مانگ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ شہرت مانگ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے صحت مانگ رہے ہیں. اب اس کا جو رزلٹ ہے نا, اس کا جو امپیکٹ آپ کے اوپر پڑنے والا ہے وہ بہت بھیانک ہے. اب آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جائز ہے, کوئی نجائز تو نہیں ہے, صحت مانگنا, عزت مانگنا, کوئی شہرت مانگنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. لیکن اسی طرح وہ بچہ جو ہے وہ چھری مانگ رہا ہے, وہ آپ سے ایک شیشی مانگتا ہے, وہ آپ سے کھلونا مانگتا ہے, وہ آپ سے کوئی چیز بھی مانگتا ہے, آپ دے دیتے ہیں. پین مانگتا ہے, دے دیتے ہیں. وہ ایسی پینسل پہ پیپر پہ لکیریں لگا رہا, کوئی چھری مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے اسے. کیوں؟ اس بچے کو نہیں پتا, اس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ کہیں پر بھی ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. آپ سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں دیں گے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس چھری کا ایکچوئل کیا مقصد ہے, اس کو کہاں رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کی وہ دعا کو ریجیکٹ کر دے, لیکن اس دعا کے بدلے میں آپ کو کوئی الٹرنیٹ چیز دیتا ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. بلال غوری صاحب ذرا اس کے اوپر غور کریں. زندگی جو ہے صرف وی لاگس نہیں ہے, سیاسی خبریں نہیں ہیں, پرانی کتابیں اٹھائی, کھولی اور ان کو اسٹڈی کیا اور ایک وی لاگ بنا دیا اور پیسے کمائے اور بس. مطلب دیکھیں, اس وی لاگ کا مطلب آپ علم حاصل کریں اور علم لوگوں تک پہنچائیں. ایک تو یہ انہوں نے اس ٹیچر کو کریٹیسائز کیا. اب دوسرا جو انہوں نے کریٹیسائز ان کو کیا کہ جی ایک خاتون تھی اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ میں مروت پشتون علاقہ ہے, وہاں سے میرا تعلق ہے, اور ہمارے وہاں پر لوگ بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں, ہمارا جمعہ بھی ہوتا ہے, وہاں تبلیغی جماعت والے بھی آتے ہیں, اجتماع ہوتا ہے, لوگ بڑے جوش جذبے کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں, علماء کرام اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو دیکھیں, ایک مری محفل کے اندر بغیر ثبوت کے ایک عورت تہمت لگا رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر کوئی بھی بات کسی کمیونٹی کے اوپر, پہلے تو ان کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی کمیونٹی کو یا کسی بھی علاقے کو, کسی بھی مذہب کو, ریلیجن کو کریٹیسائز نہیں کرتے, کسی فرقے کو کریٹیسائز نہیں کرتے. اب وہ وہاں کھڑے ہو کے اس کے اوپر کسی بھی کمیونٹی کو کریٹیسائز کرنے والا سوال تھا یہ, جو انہوں نے اس خاتون کو بغیر ثبوت کے, اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں فرنٹیئر کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ساری بہت خبریں ہیں لوگوں کو, آپ کو بھی معلوم ہوگا. لیکن اتنے بڑی محفل کے اندر اس طرح بغیر ثبوت کے کسی پر تہمت لگانا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کمیونٹی کو ریکگنائز کر دیتے کہ ہاں ان سے یہ گناہ ہو رہا ہے, تو ان کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جاتی. جب ان کا ایک اصول ہے کہ انہوں نے دیکھیں شرعی طور پہ آپ پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو منع ہے. اب ایک کوئی شخص کر رہا ہے, میں مسلمان ہوں, میں اگر شراب پیتا ہوں تو آپ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ تو یہ شراب بھی پیتا ہے, تو اسلام میں شراب جائز ہے؟ نہیں. اسلام میرے مسلمان ہونے سے میری جو غلط کام ہے وہ اس شرعی طور پہ جائز نہیں ہو جائیں گے. تو اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاموش کرایا کہ آپ اس طرح تہمت نہ لگائیں, کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور سوال ہی غلط ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا جو شخص, دیکھیں وہاں کی جو پوری کمیونٹی ہے, وہاں ہو سکتا ہے 80% لوگ جو ہیں بڑے مذہبی ہوں,
لیکن 80% کے اندر 60% مذہبی ہوں گے، 20% کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا کسی کے دکھاوے کے زور پہ ہوں گے، اور باقی 20% کے بارے میں آپ کا خیال ہے. اب وہ 20% باقی جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، تو آپ پوری کمیونٹی کو تو نہ اس کے اندر رگڑیں. ایک تو یہ انہوں نے اوائڈ کیا، یہ ان کا بڑا اچھا اصول ہے، بہت اچھا اصول ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو کریٹیسائز کیا پی آئی اے کے اوپر. انہوں نے کہا دیکھیں جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، اور مجھے پاکستان سرکاری دعوت کے اوپر جانا ہے. ان کے ساتھ کچھ بندے تھے، وہ اوور ویٹ ہو گئے، تو پی آئی اے نے ان کو وہاں پر کچھ بل بنا کر دیا، جیسے کہ کچھ ویٹ ہوتا ہے وہ آپ فری لے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کو ایکسس پیمنٹ کرنی ہوگی. ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی ٹریول کر رہا ہے اور 2000 kg جو ہے نا وہاں سے سامان اٹھا کے لے آتا ہے، تو یہ تو تجارت ہوئی، آپ کا اپنا پرسنل لیگیج ہے. پرسنل لیگیج انہوں نے کہا جی اتنے کے اندر ہیں، اگر اوپر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ چیزیں ضروری ہیں تو آپ پیمنٹ کر کے لے جائیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پر ان کو کہا کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں، میں سرکاری مہمان ہوں، آپ کے ملک میں جا رہا ہوں، میرا ایک نام ہے، تو آپ اس کو مطلب نہ میرے سے پیمنٹ لیں. بہرحال وہاں تھوڑی سی تکرار کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 50% جو ہے نا اس کے اندر ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں کیا کہا، کیا بات ہوئی، اس کو بلال گوری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے وہاں بہت گندا رویہ اختیار کیا، اور اس آفیسرس کے ساتھ انہوں نے بحث کی، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. اب میں نہیں سمجھتا کہ ایک اتنا بڑا اسکالر، اتنا سمجھدار آدمی جس نے دنیا گھومی ہوئی ہو، اس کی باتیں پوری دنیا سنتی ہو. دیکھیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک میرا نہ رشتہ دار ہے، نہ میں آج تک اس بندے سے ملا ہوں. میں کریٹیسائز بلال غوری صاحب کو کر رہا ہوں، کیونکہ اگر بلال غوری صاحب اگر یہ بات نہ کرتے، ان کے اوپر اگر دنیا کا کوئی شخص انگلی اٹھاتا تو میں سب سے پہلے ان کو ڈیفینڈ کرتا، کیونکہ ان کی ذہنیت، ان کا علم، ان کا جو سٹائل ہے وہ میرے ذہن میں تھا، میں ان کی رسپیکٹ کرتا تھا. لیکن ایک اتنے بڑے اسکالر ہونے کے بعد انہوں نے جو یہ وی لاگ بنایا ہے، یہ نہایت شرم کی بات ہے. انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا ہوا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی بغیر ثبوت کے کہ وہاں انہوں نے کیا بات کی، کیسے کوئی ناراض ہوئے یا کیا ہوئے، تو اگر چلو ناراض ہو بھی گئے تو وہ فرشتے تو نہیں ہیں کہ اگر انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے، وہ اسکالر ہیں، وہ دنیا ان کی عزت کرتی ہے، تو وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر بس ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کہ جی میرے تو آپ جناب کپڑے بھی اتار لیں، میرے تو آپ جوتے بھی اتار لیں، مجھے تو آپ جوتیاں بھی مار لیں. ایسے نہیں ہوتا بلال غوری صاحب. انسان کی عزت نفس ہوتی ہے. اگر قانون ہے تو آپ کو اپنے رائٹس کے لیے، اپنے عزت کے لیے بولنا بھی ضروری ہے. اگر میرے پاس اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ ہے تو کوئی بندہ مجھے اگر ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا تو میرا یہ فرض ہے کہ میں وہاں پر یہ بات کروں کہ بھئی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اس قانون کے تحت میں یہ ہو رہا ہے. پی اے کو وہ کہہ دیتے یا کہا ہوگا، یا پی اے کا آفیسر کہہ دیتا کہ آئی ایم سوری، یا میں اپنے ہائی لیول کسی سے بات کر لیتا ہوں، اگر وہ اس چیز کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں، اور اگر اس کی اپنی اتھارٹی تھی تو وہ دے دیتے. ایک باہر کا ملک، ایک باہر کے ملک کا آدمی، وہ انڈیا سے جنہوں نے اس کو نکال دیا، کیوں کہ وہ ہندوازم کے اوپر بڑا کریٹیسائز کرتے تھے، وہ اسلام کے ساتھ کمپیئر کر کے کہ تم ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہو، تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے. ایک آئینہ ان کو دکھاتے تھے، انہوں نے انڈیا سے ان کو نکال دیا. تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ ساری دنیا ہے. اگر یہ دنیا نہیں ہے تو اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کافروں کے لیے بھی یہ دنیا ہے، ان کے لیے بھی زمین ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرتے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، ہمارا نہیں، میرا نہیں، آپ کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے، اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے دے دیتا، یا اپنے ہائر آفیشیل یا اسلام آباد میں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ ہے، کہتے جی سر یہ اس طرح بات ہے ہمارے ملک.
کی جو عزت کا معاملہ ہے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، تو آپ آپ مہمان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر ایک مہمان آتا ہے، کراچی سے ایک بندہ آتا ہے، بلال غوری صاحب، میں آپ کے گھر آتا ہوں، میرے پاس 6 بیگ ہیں، تو میں آپ کے گھر آتا ہوں میں نے صرف 3 دن اسٹے کرنا ہے آپ کے پاس، میں آپ نے مجھے بلایا ہے یا کچھ بھی ہے. آئی ایم سوری، میرا تھوڑا سا ہے، میں ویلاگ بنانے بیٹھ گیا ہوں. اب آپ یہ بتائیں کہ میں جب 6 بیگ لے کر جاؤں تو آپ کیا مجھے کہیں گے جی 4 علاوہ ہیں 2 آپ باہر رکھ دیں؟ میں کہوں گا جی سوری جی میرے پاس ذرا اس طرح ہے، تو آپ کہیں گے جی موسٹ ویلکم، کیا بات کر رہے ہیں، میں اوپر کا کمرہ خالی کراتا ہوں، آپ سارے بیگ وہاں رکھ دیں، کوئی بات نہیں، میرے اسٹور میں بڑی جگہ ہے، میں وہاں رکھ دیتا ہوں. اگر کہیں بھی آپ کی جگہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جگہ دل میں ہونی چاہیے، جگہ دل میں ہونی چاہیے، گھر میں چاہے جگہ ہے یا نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ میں نے میرے جتنے بھی فلاسفر ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان تک یہ میری ویڈیو جو ہے یہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو اس طرح کی انفارمیشن کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے نیشن، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ تمام اسکالر، تمام صحافی، تمام سیاستدان، تمام بیوروکریٹ میرا ٹارگٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کو ان کو دشمنی، وہ جو بغیر سوچے سمجھے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ایک سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، نیوٹرل نہیں ہے، ان کو میں نے کریٹیسائز کرنا ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، میرے پہ کریٹیسائز کریں. اگر میں کہیں غلطی کرتا ہوں، اگر میں غلط ہوں، مجھے کریں، میں ایکسیپٹ کروں گا، دل و جان سے ایکسیپٹ کروں گا. مجھے فخر ہوگا کہ مجھ سے میری غلطی نکالنے والے مجھ سے زیادہ سمجھدار سینئر آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے. تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اس میں جو بھی اس طرح کی لیٹسٹ ہوگی وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، کریٹیسائز کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ بیان جو انہوں نے ایسے دیا ہے، یہ ایسے بھی دیا جا سکتا تھا، یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ ایسے بھی کیا جا سکتا تھا. تو ہماری اپنی قوم، اپنے ملک کی عزت جو ہے نا وہ بڑھے گی. اب ہماری ایک ایئر لائن ہے پی آئی اے، ایک تو وہ ویسے ہی دنیا کے اندر بدنام ہے، ہم تو خود نہیں پسند کرتے. میں نے پی آئی اے پہ ایک دفعہ کریٹیسائز کیا تو میرا دوست کہتا ہے یار تم اپنے ملک کی ایئر لائن ہے اور تم کس طرح بات کر رہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہوگا تو آپ اس کو منع کریں گے یا کہیں گے ہاں بیٹا کرتے جو، آپ کا بیٹا ہے وہ. پی آئی اے میرے ملک کی ایئر لائن ہے، میں اس کو کریٹیسائز کروں گا. یہ لیڈر میرے ملک کے لیڈر ہیں، میں ان کو کریٹیسائز کروں گا رستہ صحیح دکھانے کے لیے. اس ملک کے بیوروکریٹس میرے ملک کو چلاتے ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام، غلط بیان دیتے ہیں جس سے میرے ملک کا، میرا وقار گرتا ہے، ان کا اپنا وقار گرتا ہے، میں ان کی کریکشن کروں گا. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہائی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو میں یہاں پر ویڈیو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.